السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپیسوڈ 13، قصہ نمبر 46۔ سراقہ بن مالک کسریٰ کا تاج پہنتے ہیں۔ سراقہ بن مالک نے اپنی زرہ پہنی، تلوار سنبھالی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر فراٹے بھرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے ٹھوکر لگی اور گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور اس وقت اس کی آنکھوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا، خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی۔ آپ مجھ سے عہد کریں کہ جب میں آپ کے پاس آپ کے ملک میں آؤں تو میرا اکرام کریں گے اور یہ میرے لیے لکھ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ایک ہڈی کی لوح پر لکھ دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسریٰ کے کنگن پہنے گا۔ بعد ازاں سراقہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ زمانے کے حالات میں تغیر آیا، مسلمانوں کو قادسیہ میں فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت بھی مدینہ آیا۔ اس میں کسریٰ کا تاج بھی تھا اور اس کے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کپڑے اور جواہرات سے آراستہ ہار بھی تھا، اور اس کے دو ایسے کنگن بھی تھے کہ کسی کی آنکھ نے اس جیسے کنگن دیکھے نہ ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ سراقہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کسریٰ کی قمیص اور اس کے کنگن پہنائے اور اس کی تلوار گردن میں لٹکائی اور ان کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے جھوم جھوم کر چلنے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تو نے یہ مال اپنے پیغمبر کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے، اور یہ مال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے۔ آپ نے یہ مال مجھے دیا، لیکن میں آپ کی اس سے پناہ پکڑتا ہوں اگر میری آزمائش کے لیے آپ نے مجھے یہ مال دیا ہو۔ قصہ نمبر 47۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو من جانب اللہ الہام ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو اپنی بلند آواز کے ساتھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اچانک پکار کر کہنے لگے، اے ساریہ بن زنیم، پہاڑ پر ڈٹے رہو، ساریہ بن زنیم، پہاڑ پر ڈٹے رہو۔ جس نے بھیڑیوں کو بکریوں کا نگران بنایا، اس نے ظلم کیا۔ یہ بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ فرمائی۔ لوگ حیران و سرگرداں ہوئے اور بزبان حال کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا اور ساریہ بن زنیم یہاں کہاں؟ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کا سبب پوچھنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے بھائی ان مشرکین سے جنگ ہار رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ایک پہاڑ سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ اس پہاڑ کی پناہ میں آ جائیں اور اس پر ڈٹ جائیں تو ایک ہی جانب سے ان کے ساتھ قتال کریں گے، لیکن اگر وہ اس پہاڑ سے آگے نکل گئے تو مارے جائیں گے، اس لیے تم نے اس وقت دیکھا کہ میں نے ان کو پہاڑ پر جمع رہنے کا حکم دیا۔ 1 مہینہ گزرا تو یہ خوشخبری آ گئی کہ مشرکین شکست فاش سے دوچار ہو گئے۔ آنے والوں نے بتایا کہ ہم نے دوران جنگ یہ آواز سنی کہ اے ساریہ، پہاڑ پر جمع رہو 3 مرتبہ، تو ہم نے اسی وقت پہاڑ کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست سے دوچار کیا۔ قصہ نمبر 48۔ ایک آدمی کے سوا باقی تم سب جنتی ہو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ فرمایا کہ اگر آسمان سے کوئی منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، مگر ایک آدمی جنت میں نہیں جائے گا، تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ وہ آدمی کہیں میں ہی نہ ہوں۔
اور اگر منادی یہ اعلان کرے کہ اے لوگو، ایک آدمی کے سوا تم سب دوزخ میں جاؤ گے، تو مجھے امید ہوگی کہ وہ آدمی میں ہوں گا۔ قصہ نمبر 49، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ آسمان سے بارش برسنی بند ہو گئی، قحط سالی شدید ہو گئی، کھیت تباہ ہونے لگے، جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر نکلے، ان کو 2 رکعتیں پڑھائیں اور اپنی چادر کے کناروں کو پلٹا، دائیں کو بائیں پر اور بائیں کو دائیں پر ڈالا، پھر ہاتھ پھیلا کر روتے ہوئے پروردگار قاضی الحاجات کے حضور دعا کی، اے اللہ، ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ہم آپ سے بارش کے طلبگار ہیں۔ ابھی آپ اپنی جگہ سے ہٹے نہ تھے کہ بارش ہونے لگی۔ کچھ دنوں بعد دیہاتی آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے امیر المومنین، دری اصلاح کہ ہم لوگ فلاں دن اور فلاں وقت اپنے دیہات میں تھے کہ اچانک ایک بادل ہم پر سایہ فگن ہو گیا۔ ہم نے اس میں یہ آواز سنی، اے ابو حفص مدد آ گئی، اے ابو حفص مدد آ گئی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ وہ تو اتنے عرصے سے میری دیکھ بھال کرتے ہیں، میری ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار تأسف کرتے ہوئے کہا، اے طلحہ، تیرا ناس ہو، کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ تک کے لیے اتنا ہی۔ اس سے آگے کے 5 قصے ہم اگلی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔